اب ریسنٹلی مفتی شمائل ندوی اور جاوید اختر کے درمیان ایک ڈیبیٹ ہوئی. اب یہ ڈیبیٹ تھی ایک ٹاپک پر جو ٹاپک تھا ڈز گاڈ ایگزسٹ. لیکن اس ڈیبیٹ کی وجہ سے کافی زیادہ چیزیں کلیئر ہو گئی. اب جاوید اختر کا یہ سینٹینس تھا کہ جو چیز سائنٹیفکلی پروو نہیں ہوتی, ٹیسٹ نہیں ہوتی, آبزرو نہیں ہوتی, میں اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. یہ یونیورس کہاں تک پھیلی, یہ کب سے ہے اور کب تک رہے گی, ہمیں نہیں معلوم. آپ نے فیصلہ کر لیا کب بنی. یہ آپ کے حساب سے کوئی 14 بلین ایئر بنی. اس سے پہلے ہزاروں کروڑوں اربوں سال تک خدا بیٹھا کیا کر رہا ہے؟ خاموش بیٹھا تھا, ایسی جمائیاں لے رہا تھا. پھر اسے آئیڈیا ہے یار ایک کام کرتے, وقت اچھا گزر جائے گا, یونیورس کا کام سے. وہ تو ہمیشہ سے ہے نا, مگر یونیورس ہمیشہ سے نہیں ہے, یہ تو بنائی گئی ہے. اور اس سے پہلے کیا تھا, ان کا کیا کام تھا؟ اب ضروری تو نہیں ہے کہ ہر چیز کا لیبورٹری ٹیسٹ کر کے ہی آپ اس کو مانیں گے کہ یہ چیز ایگزسٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی. کچھ باتیں ہمیں لاجک اور ریزن سے بھی سمجھ لینی چاہیے. اب یہ ڈیبیٹ ریلیجس ورسز سائنس نہیں تھی, بلکہ میٹرلزم ورسز لاجک تھی. اب ڈیبیٹ کے اندر نیسسری ریمائنڈرز کی ایگزامپلس یوز ہوئی. مطلب ان کا کہنا یہ تھا کہ بچپن سے کوئی چیز اگر ریپیٹ کر دی جائے, ریپیٹیڈلی آپ کو بتائی جائے, تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو مان لیں اور سچ مان لیں. ہاں, ان کی یہ بات ٹھیک ہے کہ بلائنڈ بلیف کرنا ڈینجرس ہوتا ہے, لیکن یہاں پر پرابلم یہ تھی کہ گوڈ کو نیسسری رائم کے لیول پر لا دیا گیا, جبکہ گوڈ کا کانسیپٹ فلسفیکل اور لاجیکل کانسیپٹ پر کھڑا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ خدا دنیا بنانے سے پہلے 150 سال پہلے یا کروڑوں سال پہلے کیا کر رہا تھا. ارے حضرت, ٹائم یہ 100 سال پہلے یا 100 سال بعد, پہلے بعد میں ابھی, یہ وہ الفاظ ہیں جن کا تعلق ٹائم سے ہے. ٹائم شروع ہی ہوا ہے یونیورس کی بگننگ کے بعد, تو اس کے پہلے خدا کیا کر رہا تھا, سوال اللاجیکل ہے, یہ فلسفی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یونیورس کے بننے سے پہلے خدا کیا کر رہا تھا, ٹائم کے بننے سے پہلے, پہلے کا تعلق ٹائم سے, ٹائم اس وقت تھا ہی نہیں, تو یہ سوال ہی انویلڈ ہے. بار بار ایک ٹرم یوز ہو رہی تھی, کانٹیجنسی, کہ جو میں اتنی دیر سے کنٹینجنسی آرگیومنٹ آپ کو بتا رہا تھا, یہ عقل سے ہی بتا رہا تھا. حضرت آپ یہ بتائیں کہ آپ انفینٹ ریگریس آف کازز کو پاسبل مانتے ہیں یا نیسسری بینگ کے ایگزسٹنس کو صحیح سمجھتے ہیں, چونکہ دو ہی آپشن ہو سکتا ہے. آپ یہ بتائیں. دیکھیے آپ کو میں ایمانداری سے بات کروں, ایک تو میں کانٹیجنسی ورڈ ٹھیک سے سمجھتا نہیں. اگر ہم اس ورڈ کانٹیجنسی کو سمپل ٹرمز میں سمجھیں تو کانٹیجنٹ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ایگزسٹ کرتی بھی ہیں اور نہیں بھی کر سکتی, اور ایسی چیزیں جو خود کسی اور چیز پر ڈیپینڈ کرتی ہوں. اب ہم کانٹیجنٹ ہیں, یہ پوری یونیورس کانٹیجنٹ ہے, ٹائم, اسپیس, میٹر, سب کا سب کانٹیجنٹ ہے, یعنی کہ ہم سب کانٹیجنٹ ہیں. اب جس نے ہمیں بنایا ہے, گاڈ, کریٹر, اللہ تعالیٰ, وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے, وہ اس دنیا سے باہر رہ کر اس پوری دنیا کو چلا رہا ہے. یونیورس کی ہر چیز کنٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے ایگزسٹنس میں کسی کے اوپر ڈیپینڈڈ ہے. جو بھی چیز ڈیپینڈڈ ہوگی وہ چیز انڈیپینڈنٹ نہیں ہو سکتی, تو اس کا کوئی نہ کوئی کاز ہوگا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ انفینٹ ریگریس ہے, یعنی کاز پر کاز, کاز پر کاز, کاز پر کاز, اور کبھی کوئی یعنی یہ اینڈلیسلی چلتا رہا. چونکہ اگر ایسا ہوگا تو ہم تو ایگزسٹنس میں آتے ہی نہیں, لاجیکلی یہ متفق علیہ چیز ہے. اس کے علاوہ جاوید اختر کی طرف سے ایک اور سوال کیا گیا کہ جب سب کچھ ڈیپینڈنٹ ہے تو سب سے پہلے کیا تھا. لاجیکلی اگر ہم دیکھیں تو ہم انفینائٹ چین نہیں بنا سکتے کہ اس سے پہلے یہ تھا, پھر اس سے پہلے یہ تھا, اور یہ کر کے اتنی لمبی چین نہیں چل سکتی. اب لاجک یہ کہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک نیسسری ایگزسٹنس ہے جو کسی پر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, اور اس پر آ کر یہ ساری چیزیں رک جاتی ہیں, پھر اس نے ان سب چیزوں کو بنایا ہے. اور اسی کو فلسفی میں گاڈ کہتے ہیں, کریٹر کہتے ہیں, جس نے ہم سب کو بنایا, اور وہ واحد ذات خدا تعالیٰ کی ہے. جاوید اختر صاحب اصل میں یہاں پر لاجک کو ریجیکٹ نہیں کر رہے تھے, بلکہ وہ نان میٹیریل چیزوں کو ریجیکٹ کر رہے تھے. لیکن آئرونی دیکھو, میٹرلزم خود بھی سائنس سے پروف نہیں ہوتا, کیونکہ یہ بھی ایک بلیف سسٹم ہے. سائنس کہتی ہے کہ ہاؤ تھنگس ورک, لیکن یہ نہیں بتاتی وائی سم تھنگ ایگزسٹ ایٹ آل. اب ایتھیسٹ اس فلسفی کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا, وہ موجود نہیں ہے. تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے, تو آخر کو یہ یونیورس کیسے بنی؟ جو لاز ہیں اس دنیا میں, وقت کا ٹائم پر چلنا, ہر چیز کا اپنے مقررہ وقت پر ہونا, یہ سب کس نے سیٹ کیا؟ یہ سب سے بڑی یونیورس کی ریئلٹی ہے وہ تو خدا ہے, دا سپریم گاڈ. اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے آپ. ارے اس کے بارے میں تو ہر سوال کر لو, وہ تو پرفیکٹ ہے, کیا پرابلم ہے؟ اگر گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا, خدا موجود نہیں ہے, تو پھر یہ دنیا کیسے بنی, ہم کیسے بنے, ہر چیز کیسے چل رہی ہے اپنے وقت پر, سورج, چاند, ستارے, یہ پوری کریشن جو اپنے وقت پر اپنے مطابق کام کر رہی ہے, تو اس سب کو چلانے والا کوئی موجود ہے. قرآن بھی اس بارے میں ہمیں یہی کہتا ہے کہ ہر ڈیپینڈنٹ چیز ایک انڈیپینڈنٹ چیز کی طرف سورس کرتی ہے. ہر کریٹڈ چیز ایک ان کریٹڈ کریٹر کی طرف سے ہے, یعنی کہ اس خدا کی طرف سے جسے کسی نے نہیں بنایا, جس نے ہمیں بنایا ہے.
اللہ تعالیٰ کو یونیورس کا حصہ نہیں بتایا جا سکتا کیونکہ وہ ٹائم، اسپیس اور لمٹ سے باہر ہے، اسی لیے تو وہ ہمارا کریٹر ہے، اس لیے تو اس نے ہمیں بنایا ہے، اس دنیا سے، اسپیس سے باہر رہ کر اس پوری دنیا اور اسپیس کو بنایا ہے۔ اب اس پوری ڈیبیٹ میں جاوید اختر کا اینڈ تک ایک ہی کانسیپٹ تھا کہ جو چیز دکھتی ہے، جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، وہی ایگزسٹ کرتی ہے، باقی جو چیزیں نہیں دکھتی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ جبکہ مفتی شمائل ندوی اس بات کو کب سے پروف کر رہے تھے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو چیز ہمیں نہیں دکھتی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی ہو۔ خیر، اس پوری ڈیبیٹ کی وجہ سے کافی زیادہ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ جو ایتھیسٹ تھے ان میں سے کافی لوگ مسلمان ہو گئے، اور کافی لوگ جو کہ مایوس ہو چکے تھے، جن کے ذہنوں میں اس طرح کے سوال تھے، جو اس طرح کی کنٹروورسیز میں پھنسے ہوئے تھے، جو خود سے اس طرح کی چیزیں سوچ رہے تھے، ان کو بھی اپنے سوالوں کا جواب مل گیا، یعنی کہ کافی زیادہ چیزیں کلیئر ہو گئی۔ اس ڈیبیٹ کی وجہ سے کافی کچھ سیکھنے کو ملا، بہت سی چیزیں پروف ہوئیں اور بہت سی انفارمیشن حاصل ہوئی، اور مفتی شمائل ندوی نے اپنی ہر سٹیٹمنٹ بہت ہی زیادہ لاجیکل طریقے سے انفارمیشن کے ساتھ اور سائنس کے ساتھ بھی پروف کی، جو ہمارے لیے، اس جنریشن کے لیے اور ان لوگوں کے لیے ایک بہترین جواب تھا جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ آخر میں بس اتنا ہی کہوں گی کہ اللہ وہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا، جس نے اس پوری دنیا کو بنایا۔ جب ہم اس دنیا کو دیکھتے ہیں، اس میں بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتے ہیں، اس کی بنائی ہوئی مخلوق کو دیکھتے ہیں، خود قرآن کہتا ہے کہ زمین کو دیکھو، آسمان کو دیکھو، پھر سورج کو دیکھو اور چاند کو دیکھو، پھر دیکھو کہ تمہارے ارد گرد جو چیزیں موجود ہیں وہ کیسے چل رہی ہیں۔ آسمان سے برستی ہوئی بارش کو دیکھو، زمین سے اگتے ہوئے اس سبزے کو دیکھو یا اس اناج کو دیکھو جو زمین اگاتی ہے۔ یہ ساری چیزیں اس خدا نے، اللہ نے بنائی ہیں۔ ان سب چیزوں کو دیکھو اور غور و فکر کرو اور سوچو کہ یہ کس نے بنائی ہیں۔ جس نے یہ بنائی ہے وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے۔ اس نے اس دنیا کو ہمارے لیے مسخر کیا اور پھر ہمیں اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ اس کے باوجود اگر ہم گمراہی کی طرف جاتے ہیں، گناہوں کا راستہ چنتے ہیں، ہمارے پاس ہمارے دین میں، اسلام میں اور قرآن میں ان سارے سوالوں کا جواب موجود ہے۔ وہی سوال جو ایتھیسٹ کرتے ہیں، وہی سوال جو لوگوں کے ذہنوں میں ہیں، وہی سوال جو خدا کو لے کر، اس کی کریشن کو لے کر، خود کو لے کر انسان کے ذہن میں آتے ہیں، ان سارے سوالوں کے جواب قرآن میں موجود ہیں۔ بس فرق یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو بند کر کر رکھ دیا ہے۔ اگر ہم اس قرآن کو کھولیں گے، ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے، اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے، تو یہی قرآن ہماری زندگیوں کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی بدل دے گا، یعنی دونوں جہانوں میں ہمارے لیے ایک روشن ہدایت اور کامیابی ہے۔ تو بس قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔